بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ارشاد بھٹی نے مفتی حنیف قریشی کا انٹرویو لیا جس میں چپتے چپتے سوالات کیے۔ حد تو یہ ہے کہ صرف دعوت اسلامی کی حقیقت بتانے میں وہ تو حق بجانب تھے، لیکن کسی بھی سوال کا جواب انہوں نے صحیح طریقے سے اور نہ ہی تسلی بخشنا، آئیں بائیں شائیں کرنا، کاؤنٹر سوال کرنا، سوال ایک ہے جواب دوسرا ہے، اپنی ہٹ دھرمی دکھانا، ایک بات پہ اڑے رہنا، صرف مفتی حنیف قریشی نے یہی کیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر سمجھتے ہیں اور کہتے بھی اللہ اللہ کہ میں حنفیوں کا اور خاص طور پہ بریلوی مکتبہ فکر کا بہت بڑا مناظر ہوں۔ کیا مناظر صرف چرب زبان کو کہتے ہیں؟ میرے خیال میں آج کل کے مناظرے صرف چرب زبانی پہ ہی چل رہے ہیں، جو زیادہ باتونی ہے وہ مناظرہ جیت جاتا ہے۔ اور اس پوڈ کاسٹ میں مسلسل وہ مرزا محمد علی انجینئر کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت تک میرے سامنے 1 to 1 نہیں بیٹھے گا، مناظرہ نہیں کرے گا۔ مناظرہ اس کو کرنا ہی نہیں آتا، اس نے آج تک کوئی مناظرہ کیا ہی نہیں، جبکہ میں نے 20 مناظرے جیتے۔ بندہ ان سے پوچھے، وہ مناظرہ صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ مناظرے سے رزلٹ کوئی نہیں نکلتا۔ اگر رزلٹ نکلتا ہوتا تو شیعہ سنی حضرات کے، بریلوی دیوبندی کے، بریلوی اور اہل حدیث کے کتنے ہی مناظرے ہو چکے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ ابھی تک سوائے نفرت کے کوئی نہیں نکلا۔ وہ صرف اس لیے مناظرہ نہیں کرتے کہ بھئی اس کا رزلٹ نہیں نکلنا رہی۔ اب بات اس کی کہ آپ اپنا موقف رکھیں، یوٹیوب پہ چڑھائیں، اپلوڈ کریں، اس کا کاؤنٹر جو بھی موقف ہوگا وہ اپلوڈ ہو کر آ جائے گا، فیصلہ خود عوام کر لیے کہ حقیقت میں کیا ہے۔ اب اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال کیا گیا ہے کہ وہ تمام جو مکتبہ فکر ہیں، امام ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کیا سب کے سب حق پر ہیں؟ انہوں نے کہا باغ نے دوہل کہا کہ یہ سب حق پر ہیں۔ جناب والا اگر حق پہ ہیں تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب حق پہ ہیں تو کچھ عرصہ پہلے تک کعبۃ اللہ شریف میں 4 مصلی کیوں ڈالے ہوئے تھے؟ آج بھی جو بریلوی حضرات عام کہتے ہیں کہ جی ہم بریلوی مسلمان ہیں، اور یہ نہ تو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر وہ حق پر کہاں ہوئے؟ بریلوی حضرات دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی دیوبندیوں کو شیطانی لشکر قرار دے چکے ہیں۔ یہ ہے حقیقت آپ کی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب حق پر ہیں، اللہ کرے ہونے چاہیے، سب کے سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، سب کے سب حق پر ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، ایک دوسرے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حنفیوں کا نکاح شیعوں سے نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہی یہ ایک دوسرے سے نکاح کرنے میں بھی پرہیز کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب برابر ہے اور سب حق پر ہے؟ مفتی حنیف قریشی نے اپنے ایک بزرگ کو سجدہ کیا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اس کو کلیئر کر دکھایا گیا کہ وہ سجدہ ریز ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو پاؤں چوم رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پاؤں چوم رہا تھا، تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بزرگوں کے پاؤں چومیں؟ ماں باپ کے پاؤں تو چومنے چاہیے، لیکن وہ بھی لازمی نہیں ہے، تابعداری کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہاں کا، اب کتنے بریلوی ہیں جو ماں باپ کے پاؤں چومتے ہیں؟ ہاں، بزرگوں کے پاؤں تو ہر کوئی دیکھتا ہے ان کو چوم رہے ہیں۔ جناب والا یہی شرک ہے، یہی حدود ہے جو اللہ نے مقرر کیا اور آپ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جب ہدایت دینی چاہی تو 99 قتل کر چکا تھا، اور اس سے کہا گیا کہ جی
آپ فلاں بزرگ کے پاس جائیں یا اللہ والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا. تو وہ اس عالم کے پاس گیا، لیکن اس سے کہا جی آپ جب 99 قتل کر چکے ہیں تو آپ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر، ایسا 100 قتل ہو گیا. جب 100 قتل ہو گئے پھر کسی اور سے اس نے پوچھا کہ جی اب میں بچ سکتا ہوں یا نہیں، امید ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہاں فلاں بستی ہے وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جائیں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ جی وہاں پر وہ بزرگ رہتے تھے جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، جائے والا نہیں. وہ بزرگ نہیں تھے، وہ نیک لوگ تھے. آپ بزرگوں کا ڈھونس نہ لگائیں. ہاں علماء کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن بزرگ ہونا لازم نہیں کہ وہ نیک بھی ہو. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لازم نہیں کہ وہ بزرگ بھی ہوں. یہ کہاں کی مثال ہوگی؟ وہ بزرگوں کی طرف جا رہا تھا، بزرگوں کے لیے ہی بلایا تھا. اور یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ باب تو شاعر کوئی نہیں، اور وہ بابے ہیں جو تمہارے ان پڑھ اور پوری دنیا کے دلوں پر راج کرتے ہیں. بے عمل ہیں لیکن ان کے مزار اونچے ہونے کی وجہ سے وہ پورے دنیا کے دلوں پر راج کرتے ہیں. آپ لوگوں کا جو معیار ہے جانچنے کا، جتنا بڑا دربار اتنا بڑا باؤ، جتنی بڑی اس کی کرامات بتائی جاتی ہیں اتنا بڑا باؤ بن جاتا ہے. آپ کرامتیں بتانا بند کر دیں، اب یہ مزار گرا دیں، دیکھتے ہیں کتنے بابے ہیں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں دنیا کے. اس بات پر وہ جواب دینے سے رہے. ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی قبریں پکی کرنا، مزارات بنانا، قبروں پر بیٹھنا، مجاوری کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو یہاں پر وہ عین بین شاہی کر گیا اور کلیئر جواب نہیں دیا. انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو یہ سب دکھائیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ پوڈ کاسٹ پارٹ 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چاروں ہمارے امام حق پہ ہیں نا الحمدللہ. تو چاروں اماموں کے جو ماننے والے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز کا ہی تو مسئلہ تھا. کس کا؟ نہیں یہ مسئلہ اور نماز کا نہیں ہے، اور اس میں کئی چیزیں موجود ہیں. دوسرا جو چاروں امام آپ نے کہے ہیں وہ چاروں امام ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں اور حنفی ہیں. ہاں ان کے حوالے سے معاملات ہیں. تو یہ چاروں ایک دوسرے کے بعد پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا بالکل حنبلی شافعی پڑھتے ہیں، اور اگلے دو بھی کیا چاروں؟ بالکل. حنابلہ ہمارا دیکھیں اہل سنت و جماعت کا واضح ہمارا موقف ہے کہ یہ چاروں جو مسالک ہیں، یہ جو چاروں فقہ ہیں، یہ حق ہیں. ان میں سے کوئی کسی کی بھی فالوئنگ کر رہے وہ درست ہے. دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہیں وہ حنبلی ہیں. ہمارے کئی ایسے اولیاء کرام ہیں جو شافعی ہیں اور ہم حنفی ہیں. تو اس میں تو کوئی نہیں. یہ ایک اپروچ ہے کہ بھئی آپ کس بزرگ کی قرآن و سنت کی تشریحات کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، آپ اس کو فالو کریں تو بالکل ٹھیک ہے. اس میں اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2-4 سوال. آپ مرزا صاحب کی جیل اکیڈمی گئے، وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے آپ نے، اور وہاں سے اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے بعد آپ ایک بزرگ سے ملے، آپ کے پیر تھے غالباً، کیا نام تھا ان کا؟ پیر سید حسین الدین شاہ سے. حسین الدین شاہ. میں نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا. وہ یہ کون سا تعظیمی ہے وہ طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے تھے؟ وہی میں نے پہلے عرض کیا بٹی صاحب کہ کچھ چیزیں میں اپنی انفارمیشن جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتا ہے. ہم نے پیر صاحب کے قدموں کو بوسہ دیا فرط محبت اور جذبات سے. وہ میرے مرشد ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، میرے استاد ہیں. سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا وہ مشرک اور کافر ہوگا، اور اگر وہ تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے، وہ حرام کا مرتکب ہوگا. باقی رہ گیا معاملہ کہ کیا کسی بزرگ کے پاؤں پہ گر کر پاؤں چومنا جائز ہے؟ آف کورس رسول اللہ کے صحابہ نے کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، سنائیے دیگر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہے، ایسی 20 روایتیں ہیں. ایک میں سے کہتا ہوں، ایک وفد آیا پورا، تو نبی پاک سامنے کھڑے تھے، تو وہ وفد اپنی سواریوں سے وہ لوگ کود پڑے. یعنی حضور کو دیکھا تو جذبے محبت میں انہوں نے سواریاں باندھنے کا بھی ویٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی سواریوں سے کود پڑے اور آ کر رسول اللہ کے قدموں پہ گرے اور ان کو پاؤں کو بھی بوسہ دیا، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا. اس کے علاوہ حضرت مولا علی سے یہ طرز عمل ثابت ہے،
اور اس کے علاوہ دیگر تقریباً یہ میرا اسی کے جواب میں جب یہ مجھ پر مرزا صاحب کی طرف سے یہ الزام آیا تھا کہ اس نے سجدہ کیا ہے تو اس کے جواب میں نے پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور اس میں نے حوالوں سے ثابت کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا کسی بزرگ یعنی جھک کے پاؤں چومیں؟ نہیں تو پاؤں کیا میں آپ کے پاؤں چوموں گا تو کیا پہلے میں آپ کی ٹانگیں اٹھا کے منہ کے ساتھ لگاؤں گا یا میں نیچے میں آپ سے وہی پوچھتا ہوں، آپ اس میں جذباتی ہونے کی کیا بات؟ نہیں بٹ جذباتی نہیں ہوں میں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال بڑے عجیب لگتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ میں لے مین ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے معصومیت میں پوچھی۔ اچھا معصومیت، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو معصومیت ہوتی ہے نا تو اس پہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اگلے کو کہتے ہیں وہ تجھے نہیں پتا۔ دیکھیں ایک عقل کی اندر بھی آنے والی چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے پاؤں کو چومنا جائز ہے، جی آپ کا دل کیا آپ گھر جا رہے ہیں کہ میں والدہ میری بیٹھی ہوئی ہے کرسی پہ تو میں والدہ کے پاؤں چوموں، کیسے چومیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ نے بھی اسی طرح چوما۔ لہٰذا ایسا عمل کہ جو رسول اللہ کے صحابہ سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، اس کو آپ شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ اپنے سامنے شرک کروا رہے تھے؟ پھر آپ یہ کہنا کہ جی وہ جھکنا منع ہے، ہاں جھکنا اگر آپ بعض اوقات آپ تسمہ ماننے کے لیے بھی تو جھکتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی چیز کے لیے بچے کا کوئی چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچے کے سامنے فوٹو آئے تو آپ جھکے ہوئے ہیں۔ میں یہاں سے ابھی میں ایسے نیچے کوئی چیز گری ہوئی اٹھاؤں تو میں تو جھکا ہوا، آپ کے سامنے فوٹو ہے تو میں جھکا ہوا ہوں۔ لہٰذا ایسا جھکنا کہ جو اگلے کی محض تعظیم کے لیے ہو، وہ اس جھکنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ایسا جھکنا جو کسی اور مقصد کی وجہ سے ہو، یعنی وہ جو جھکنا ہے وہ کسی اور وجہ سے لازم آ رہا ہو تو اس وجہ کو دیکھیں گے کہ اگر وہ وجہ جائز ہے تو جائز ہے۔ اب ہم جب نیچے جھک کر وہ پاؤں چومتے ہیں تو وہ تعظیم کے لیے اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں بطور سجدہ کے، بلکہ ہم پاؤں چومنے کے لیے جھکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر پاؤں کا چومنا ممکن ہی نہیں ہے کہ تکلف کے بغیر۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ والدہ سے کہ اماں جان میں آج آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز آپ اپنے پاؤں اٹھا کر ٹیبل پہ رکھیے ذرا میں چوموں، کیونکہ میں فتویٰ سن کے آؤں مرزا صاحب کا کہ جھکنا منع ہے، جھکنے سے شرک لازم آتا ہے۔ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لایعنی سی باتیں۔ تو جب ماں کے پاؤں، والد کے پاؤں، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں چومے، امام بخاری کے پاؤں چومے ان کے شاگردوں نے، یہ پوری جسے کہتے ہیں ہمارے پاس 100-150 حوالہ موجود ہے، تو جب یہ چیز ہے تو انہیں قریشی پہ اعتراض کیوں؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، آپ نے جواب دیا۔ اچھا آپ کو ماشاءاللہ مناظروں کا بہت شوق ہے، الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ دین کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے، مگر یہ دین کا جھنڈا جو ایک مرزا صاحب بھی کرتے ہیں، مرزا صاحب کے سوالوں پہ آتا ہوں، لیکن میں جب ان کے کلپ سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یعنی آپ دین کا جھنڈا آپ ان مزاروں کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ یعنی آپ ادھر سے جیلم کتنا ہے جی؟ 150 کلومیٹر ہوگا، 120 کلومیٹر، اور ادھر سے چند مزار اتنے ہیں جو بڑے قریب بھی ہیں چند کلومیٹر پہ، تو وہاں کیوں نہیں کسی دن مجھے نظر آئے کھڑے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب اور مجھے بھی دعوت دے رہے ہو کہ آؤ بھائی ہم وہاں جائیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے بزرگوں کے نام پر کہ وہ میں روکنے آیا ہوں، یہ میرا دین نہیں ہے۔ جی دیکھیں مرزا صاحب کو بھی جا کر ہم نے ڈنڈے نہیں مارنے تھے اور نہ ہم نے ان کو مارے، ہم زبان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے گئے، جو کہ ہماری علمی، ہماری اخلاقی اور ہماری ہر طرح سے ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں، مزاروں پہ میں مزاروں کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ ہم مزارات کے اوپر ہونے والی خرافات کو رد کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور شاید پاکستان میں حنیف قریشی وہ شخص ہے کہ جتنے اولیاء کرام کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، جو مرزا کہتا ہے کہ میں بڑا چیمپئن ہوں، ہم نے اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ ان خرافات اور بدعات کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ آپ مزاروں کو چھوڑیں، ہمارا جو تنظیم دعوت اسلامی کے ساتھ جو بنیادی سے آغاز ہوا وہ تو پچھلے سال 26 رمضان کے اوپر جو ان کی کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ خرافات کا مظاہرہ کیا گیا، اس پہ ہم نے تنقید کی، تو اس کے بعد پھر یہ دوسری طرف سے کام شروع ہو گیا۔ تو اس لیے ہم ببانگ دہل کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ مسلک نہیں ہے ہم کسی بھی مزار کے آگے جھکنے کو، اس کو سجدہ کرنے کو، اس کے طواف کرنے کو۔ اچھا مزار پہ کیا ٹھیک نہیں سمجھتے؟ ہاں، سجدہ کرنا
اور اس مزار کا طواف کرنا، وہاں جا کر چنگ بھانگ برس بھانگ بھنگڑا ڈنگڑ منگڑ یہ سب چیزیں خلاف شریعت ہیں، ان کا اسلام میں کوئی ان کی نہیں ہے۔ عورت مرد کا اختلاط ہو یہ ناجائز ہے، وہاں منشیات کا استعمال ہو یہ ناجائز ہے، نمازوں کا ترک کیا جائے یہ ناجائز ہے، روزے کھائے جائیں یہ ناجائز ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ہم اس کو روکیں گے۔ جرم ہے چاہے بازار میں ہو یا مزار پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث 2245، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے۔ ٹھیک، آپ مجھ سے زیادہ عالم جی، میں آپ تمہیں سوال- میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان 12 میں، قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانے۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر قبروں پر عمارت، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بڑی بڑی قبریں ان کو ڈھانا بھی تو آپ نے بیان کرنا تھا؟ ہر چیز کا سمجھ ہے، ہر چیز کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا ہے، اور مزارات کو ویسے میلہ پکا- ٹھیلا بھی آپ نے نہیں بولا تھا، جی نہیں، بانگ بنگڑا یہ اسی کا، یہ بانگ منگڑا اسی میں۔ اچھا، اچھا ٹھیک۔ میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہمارا یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا سر ہے۔ میں وہ سن چکا جی۔ ہوں، میں تمہیں منع کرتا ہوں جی۔ قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے۔ جی صحیح ہے، ان تینوں سے آپ اس میں agree؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے ولاگز میں افضل- نے میں کافی عرض میں نے سنے مزارات پہ، اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا کہیں۔ ہاں دیکھیں، حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹریٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، یا ایسی بلڈنگ کہ جو اس حوالے سے کی جائے کہ جس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہ ہو۔ ہم جو مزارات کی بلڈنگ جو دائیں بائیں کمپلیکس بنے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ دیگر امور سر انجام دے سکیں، اور وہ آرام کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اس کا ایصال ثواب کر سکیں، اور اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا میں مانگ پھر سکیں۔ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت ٹھیک بنانے۔ ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے حوالے سے ہر تعویل نہ دیں، کہیں ٹھیک ہے ہو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، افضل ہے کہ قبر کو پکا نہ کریں، نہ کریں، لہذا یہی قبروں وجہ پر ہے کہ عمارت ہمارے نہ بنائیں۔ اوپر، اچھا اس اوپر کی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر ہم یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں یا ہم یہ ایک سمجھتے ہیں؟ مزار ہے، ایک قبر ہے، کوئی بھی، جی جی۔ میرے والد کی ہو جاتی، میری والدہ کی ہو جاتی، میں اس پہ ایک کمرہ بنا دیتا ہوں، کیوں بناتے ہیں؟ میں اس پہ میں تو نہیں بناؤں گا نا، کیونکہ مجھے تو اب پتہ چل گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، نے ہم منع یہ فرمایا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کو اس طرح سے پکا کرنا، اسپیشلی اتنا پکا کرنا کہ اس کے اوپر 6 وہ کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت قبر کو پکا کیا آگے جا سکتا ہے۔ سنیے ہوں۔ وہ بھی دوسری حدیث کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، کن تو نہیں تو کمان ان زیارت القبور اللہ فضور ہوا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب تم نے اس کی زیارت کرنی ہے، تو آپ والد کی، والدہ کی یا کسی ولی بزرگ کی قبر پر، استاد کی قبر پہ جائیں گے تو قبر ہوگی تو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا تو ہے نا کہ ایک بالشت برابر رکھنی ہے، آپ لفظ پکا کرنا کہہ رہے ہیں نا سر آپ مفتی صاحب، آپ میرے جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، استغفر اللہ، نہیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکا کس کو کہہ رہا ہوں؟ جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالشت، جی انہوں نے بالکل فرمایا سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک بالشت اٹھائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے نشان نہ مٹے قبر کا، افضل یہی طریقہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا آگے سنیں، صحیح مسلم حدیث 2248، کوئی کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے، وہ انگارے اس کے جسم کی کھال اور گوشت کو جلا دیں۔ ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں نا آپ؟ بالکل، قبر یعنی کہ بے ادبی کرے، قبر کی توہین کرے، قبر پر بیٹھے، نہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھے آپ۔ اچھا
یہ وہ جو پہلے آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے قبروں، اس کے ساتھ دوسری بخاری شریف کی، ابو داؤد کی اور دیگر حدیثیں ملائیں، ایک حدیث دوسری کی شرح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کی قبر کو پھلانگو مت، اللہ کے نبی نے قبروں کو اچھا یہ میں قبروں کو پھلانگنے سے منع کیا۔ اچھا یہ حدیث جو ہے یہاں اوپر بیٹھنے کا مطلب ہے جس طرح آپ یہ مردوں کے اوپر قبروں پہ جا کر کے بیٹھتے ہیں، اس کا یہ مطلب اچھا یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے قبر بنائی، اس پہ میں مجاور بن کے بیٹھ گیا، یہ وہ نہیں ہے۔ نہیں، مجاور کا کیا مطلب ہے، کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کا مطلب ہے قبر پر بیٹھنا اس کی ایصال ثواب کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح سے بیٹھے؟ نہیں، اگر میں وہاں سے چندے نذرانے وہ ایک الگ ہے، وہ آپ کا نہیں، میں اس مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ قبر پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ قبر کے اوپر جیسے لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، یہ جس طرح اس کو پامال کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اچھا صحیح، میں آپ کی صحیح مسلم صحیح بخاری، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی قبروں کو سجدہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 2042، میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تمہارا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ شہر شہر، نگر نگر، کریا پاکستان نہیں مزارستان ہے، اور سارے بزرگ میرے لیے قابل احترام ہے، مگر میرے نبی کچھ اور فرما رہے ہیں اور ادھر کچھ اور ہو رہا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ میرے خیال میں وہ تو میں نے پہلے اپنا موقف اہل سنت کا بیان کر دیا ہے کہ قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانا، یہ سارا کرنا اللہ کے نبی نے منع کی ہے۔ اور ہم تو اس کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میلے ٹھیلے لگانا وہاں، باقی تو اللہ کے نبی نے حکم خود دیے کہ آپ مزارات کے اوپر جائیں، اور اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کے مزارات پہ جانے کے لیے بھی اسی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک بندے نے 100 قتل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ 99 قتل کیے، پوچھا یار کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ اب پھر خیال آیا کہ یار میں کہیں اللہ سے معافی مانگوں، تو پھر اسے بتایا گیا کہ تیری معافی ہو جائے گی، لیکن فلاں بستی میں تجھے جانا پڑے گا کہ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اب وہ وہاں سے چلا، ابھی چلا ہی تھا تھوڑا سا تو وہ مر گیا، اور اپنے سینے کو گھسیٹ کر وہ اس بستی، اولیاء کی بستی کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے گیا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا بھائی یہ بخشا گیا ہے، عذاب والوں نے کہا بھائی 100 بندوں کا قاتل ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف جی، اور صحیح بخاری میں بھی ہوگی، بخاری مسلم شریف ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی ناپو، اگر ادھر جگہ زیادہ بچتی ہے تو پھر جہنم میں لے جاؤ، اور اگر کم ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فامر اللہ للارض، اللہ نے خود زمین کو حکم دیا ہے زمین ادھر سے سمٹ جا، ادھر زیادہ ہو جا، وہ سمٹی، اور وہ ایک بالش جو نا فاصلہ بڑھ گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ حضور تو امت کی تربیت کے لیے ہے۔ حضور یہ واقعہ بتا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضور یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، لیکن جہاں اہل اللہ رہتے ہوں، جہاں نیک لوگ رہتے ہوں، جہاں ان کی آستانے ہوں، جہاں ان کا بیٹھنا ہو، جہاں ان کی نشستگاہیں ہوں، جہاں وہ موجود ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ زیادہ قبول فرمائے گا۔